آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 133۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معصوم بچپن حصہ پنجم۔ مزید آگے جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والدہ ماجدہ کے ہمراہ سفر یثرب۔ حضرت عبد المطلب کے والد گرامی حضرت ہاشم نے یثرب کے بنی نجار خاندان کے رئیس عمرو بن لبید کی صاحبزادی سلمہ سے شادی کی، جس کے بدن سے شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ حضرت ہاشم ایک تجارتی سفر پر فلسطین گئے تھے کہ غزہ کے مقام پر انتقال فرمایا، اور یہ بھی کہ حضرت عبداللہ شادی کے بعد کچھ عرصے مکے میں رہے، پھر بغرض تجارت شام گئے۔ جب لوٹے تو ان کا گزر یثرب سے ہوا۔ چند روز کے لیے اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ننہال میں قیام کیا۔ اسی اثناء میں وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کے دوسرے ساتھیوں نے چند روز انتظار کیا، لیکن جب آپ کی طبیعت نہ سنبھلی تو وہ لوگ مکے روانہ ہو گئے، لیکن آپ رک گئے کہ صحت درست ہو تو سفر اختیار کریں۔ لیکن مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ نے یثرب میں ہی داعی اجل کو لبیک کہا۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی ہوگی تو عبد المطلب کے خاندان پر بجلی بن کر گری ہوگی۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے جمع سال اور فرخندہ فال یعنی خوش بخت لخت جگر اور آپ کے بھائی بہنوں کو اپنے بلند اقبال بھائی کی وفات نے جس طرح تڑپایا ہوگا اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم دل پر اس جان کے صدمے سے جو چوٹ لگی ہوگی اس کے درد کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ابھی تو انہوں نے اپنے ماہ تمام کو جی بھر کر دیکھا بھی نہ تھا۔ کتنی آرزویں زندہ درگور ہو گئی ہوں گی، کتنی امنگیں ادھوری رہ گئی ہوں گی۔ ایک کامیاب اور ہر نوع کی سعادتوں سے مالا مال زندگی بسر کرنے کے سارے حسین خواب چور چور ہو گئے ہوں گے۔ سیدہ کے قلب حزین نے کتنا چاہا ہوگا کہ اڑ کر یثرب چلی جائیں اور اس مٹی کے تودے کو دیکھیں اور اس کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائیں جہاں ان کا قرار جاں استراحت فرما ہے۔ لیکن وہ امانت جس کا آپ کو امین بنایا گیا تھا، اس کی حفاظت کے احساس نے ان کے دل بے قرار کو اپنے محبوب کے مرقد کی زیارت سے باز رکھا، یہاں تک کہ وہ نور حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم پیکر کی صورت میں ظاہر ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا فرض اس شوق فراواں کی تعمیل میں حائل رہا۔ جب اس لخت جگر اور نور نظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7-8 سال عمر کے بچوں سے بھی زیادہ توانا اور تندرست معلوم ہونے لگے، اور غمزدہ ماں کو یقین ہو گیا کہ ان کے گلشن آرزو کا یہ گل رنگین اب یثرب کے طویل اور کٹھن سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے اپنی اس دیرینہ آرزو کا ذکر کیا اور اجازت چاہی کہ آپ یثرب جا کر اپنے دلہا کی قبر کی زیارت کر سکیں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند کو لے کر یثرب روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی کنیز ام ایمن تھی۔ اس خوشبخت خاتون کا نام برکت تھا اور اس کا تعلق حبشہ سے تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد سے ورثے میں ملی تھی۔ یہ مختصر سا قافلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے ننہال بنو عدی بن نجار کے ہاں جا اترا اور 1 ماہ تک وہاں مقیم رہا۔ مہینے بھر کے قیام کے دوران جو واقعات روح پذیر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب یہاں تشریف فرما ہوئے تو بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یادوں کو تازہ فرمایا کرتے تھے۔ جب اس مکان کو دیکھتے جہاں اپنی پیاری ماں کے ساتھ رہائش فرمائی تھی تو فرماتے، اس مکان میں میں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھا اور میں نے بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے میں مہارت حاصل کی تھی۔ اس مختصر قیام کے دوران ایک یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا، اے بچے، تمہارا نام کیا ہے؟
میں نے کہا میرا نام احمد ہے۔ پھر اس نے میری پیٹھ کی طرف دیکھا، پھر میں نے اس کو یہ کہتے سنا کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے یہودی علماء کے پاس گیا اور انہیں جا کر بتایا۔ میری والدہ کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ ان کے دل میں یہود کی طرف سے طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونے لگے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ان یہودیوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے یک کے بعد دیگرے آتے تھے، یہ کہتے سنا کہ یہ اس امت کے نبی ہے اور یہ جگہ ان کی دار ہجرت بنے گی۔ ان اندیشوں کے باعث حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور مکے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ہم مدینے سے روانہ ہوئے اور جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ علامہ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اسماء بنت رحم سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میری ماں حضرت آمینہ کی وفات کے وقت حاضر تھیں۔ آپ نے اپنی بالین کے قریب اپنے فرزند کو دیکھا تو یہ اشعار پڑھے، یعنی میں نے جو خواب میں دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جائیں گے، سب جگہ آپ نبی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اسلام پر مبعوث کیا جائے گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتوں سے خدا کا واسطہ دے کر روکتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ان کی دوستی نہ کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر زندہ موت کا مزہ چکھے گا، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی اور ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی۔ میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ میں نے ایک پاک باز بچہ جنا ہے۔ علامہ زرقانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں ان اشعار کو نقل کرنے کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ اشعار اس بات پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موحدہ تھیں۔ انہوں نے دین ابراہیمی کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ آپ کا فرزند اسلام کے ساتھ اللہ کی طرف مبعوث ہوگا، اور بتوں کی دوستی سے اپنے فرزند کو منع فرمایا۔ کیا یہ توحید نہیں؟ کیا ان عقائد کے علاوہ توحید کسی دوسری چیز کا نام ہے؟ اور یوں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوا کے مقام پر ہی دفن کر دیا گیا۔ ابوا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے والی قدیم شاہراہ پر واقع ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔